برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں۔ سابقہ دروس میں نے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ آج کے درس میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء، داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ خلفاء راشدین میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کے والد کا نام عبد العزہ ہے، یہ ابو طالب کنیت ہے ان کی، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہیں رضی اللہ عنہا، اور حضرت علی نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد بھی ہاشمی ہیں، ماں بھی ہاشمی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ جو ہیں الحمدللہ ان کو تو اسلام نصیب ہوا اور انہوں نے ہجرت بھی فرمائی، اور ان کی وفات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ واحد خوش قسمت بیوی ہیں کہ جن کی وفات پر حضور نے اپنا قمیص عطا فرمایا کہ اس کو کفن کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں خود لیٹے اور کچھ دیر تک پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر بی بی کو دفن کیا گیا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے چاچا ابی طالب کے بعد اگر سب سے زیادہ مجھ پہ احسان ہے تو اسی بی بی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے یعنی بچپن سے ہی حضور کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت جعفر جو تھے وہ عباس کی کفالت میں، اور حضرت علی حضور کی کفالت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب آپ اسلام لائے۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے تمام حدیثوں کو جمع کیا کہ عورتوں میں سب سے اول اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ،
اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بطل من ابطال الاسلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ جب ہجرت کے بعد اور ہجرت کے جانے کے لیے وقت آیا تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے بستر پہ تم نے سونا ہے اور میری چادر اوڑھ کے سونا ہے، تاکہ دشمن جو باہر گھر کے گھیرا ڈال چکے ہیں 60 نوجوان مسلح تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، یعنی اس وقت حضور کے بستر پہ سونا موت کے بستر پہ سونا ہے۔ اور حضور نے تمام امانتیں جو تھی آپ کے پاس کفار مکہ کی وہ حضرت علی کے سپرد کی، اور فرمایا کہ کل تم یہ تمام امانتیں جو ہیں جن لوگوں کی ہیں سب کے نام لکھے ہیں ان سب کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے نیچے سے مٹی اٹھائی ہاتھ میں، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات بھی پڑھی اور اس کے بعد پھینکی، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تم کافروں کے منہ اللہ اندھے کر دے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ مٹی جو تھی تمام، حالانکہ گھر کے باہر انہوں نے گول گھیرا کرتا، حضور نے تو ایک طرف مٹی پھینکی تھی، لیکن یہ بھی بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب آپ نے مٹی پھینکی لیکن پہنچائی تو ہم نے۔ سب کی آنکھوں میں پہنچی، اور یہ دیکھیں کہ مٹی اگر کسی کی آنکھ میں آ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ان پر نیند طاری ہو گئی اور حضور اندر سے تشریف لے گئے۔ جب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا انہوں نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے اور حضور پاک ابھی تک باہر نہیں آئے، تو انہوں نے دیوار سے اور دروازے کے دل سے جھانکا تو دیکھا، انہوں نے کہا حضور تو سو گئے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ کافر ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن محمد مصطفیٰ ہیں، ساری رات گھر کے باہر کھڑے رہے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ چار دیواری کا تحفظ اور عزت جو ہے ان کے دلوں میں بھی تھی کہ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا، حالانکہ وہ رات کو داخل ہو جاتے، ساری رات انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صبح کے وقت جب حضرت علی اٹھے اور چادر اٹھائے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کمال ہے، یہ تو حضرت علی سو رہے ہیں، ہم نے سمجھا نبی سو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے سب کو اپنے اپنے مقام پہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ مکے والوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد ہیں اور اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد ہے۔ حضور کے بستر پہ حضرت علی سوئے ہیں اور ابو بکر کی گود میں محمد مصطفیٰ سوئے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی نے سب کو امانتیں پہنچائیں اور اس کے بعد آپ مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل کیا کہ بھی اب جو مہاجرین مکے سے آئے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آنے والے ہیں، تو حضور نے انصار کو بلایا، مدینے والوں کو، اور فرمایا بھائی ایک آدمی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں مواخات ہو جائے، لہذا ہر آدمی کا ایک ایک حضور بھائی بنا دے گا، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ تمام مہاجرین جو تھے وہ انصار کے بھائی بن گئے، اور انصار نے بھی نصرت کی وہ مثال پیش کی جو دنیا میں کوئی عالم آج تک پیش نہیں کر سکا۔
وہ بھائیوں کو گھر لے گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا باغ ہے، اس میں 10 کھجوریں ہیں، 5 تمہاری 5 میری، یہ میرے 2 کمرے ہیں، 1 کمرہ میرا 1 کمرہ تیرا، تمہارا بھائی ہے اب، اور دیکھو یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو، حضور نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ لیکن مہاجر بھی تو خوددار تھے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کو برکت دے، رزق میں بھی، مال میں بھی، حق اولاد میں بھی، بس آپ ہمیں کچھ رسیاں وسیاں، کوئی کلہڑا شلہڑا ایسا انتظام کر دیں، ہم لکڑیاں کاٹ کے لائیں گے بیچیں گے، آپ کوئی ہمارا غم نہ کریں، ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ حضور نے مواخات کر دی، سب کے بھائی بنا دیے، لیکن میرا بھائی تو کوئی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی آئے اور بڑے تیز طبیعت کے ساتھ آ کے حضور کے دربار میں بولے یا رسول اللہ آخیت بین المہاجرین والانصار الا انا، سب کو آپ نے بھائی بنا دیا اور میں؟ آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں اور آخرت میں، میں تمہارا بھائی۔ یہ مقام جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ حضور نے اپنا بھائی بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کم سن ہوں، جوان ہوں، اور میں نے کبھی کوئی فیصلے نہیں کیے، تو اگر میں یمن میں گورنر بن کے جاؤں گا تو لوگ میرے پاس آئیں گے، فیصلوں کے لیے آئیں گے، جھگڑے آئیں گے، تو میں کیسے ان کے فیصلے کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ان اللہ یثبت قلبک ویشرح صدرک ویثبت لسانک، فرمایا علی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کو کھول دیں گے، تیری زبان کو حق پہ چلائیں گے اور تیرے فیصلوں کو حق پہ چلائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کے بعد الحمدللہ مجھے زندگی میں کسی فیصلے میں کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئی، جب کوئی مقدمہ آتا میں فوراً فیصلہ کر دیتا۔ اللہ نے اتنا آپ کو فہم عطا فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے رازدان کہلاتے تھے، حضور نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، ایک راز ہے لیکن میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو میں آپ کے علم دوں آپ آگے پہنچائیں۔ حضرت حذیفہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حذیفہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو امیر المومنین، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو مکروہ سمجھتا ہوں، اور جو چیز پیدا نہیں ہوئی اس پر میرا ایمان ہے، اور جو چیز دیکھی نہیں میں اس کو مانتا ہوں، اور بغیر درود بغیر وضو کے میں نماز صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ کے چلے گئے، حضرت عمر حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کیا کہہ گیا؟ بڑے پریشان بیٹھے تھے، عمر ربی علی، حضرت علی گزرے، انہوں نے کہا کہ علی میں تو بڑا پریشان ہوں، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے کراہت کرتا ہوں، جو تخلیق نہیں ہوئی اس کو مانتا ہوں، جو دیکھا نہیں ہے اس کو یقین رکھتا ہوں، اور بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی مسکرائے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین حذیفہ نے تو ٹھیک کہا ہے،
نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تصدیق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، حذیفہ نے ٹھیک کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں فتنے سے محبت رکھتا ہوں، تو قرآن میں نہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے فتنہ ہے، کون محبت نہیں رکھتا؟ اور انہوں نے فرمایا کہ میں حق سے کراہت رکھتا ہوں۔ اللہ نے موت کو فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، تو موت سے کون کراہت نہیں رکھتا؟ موت اگر پسند ہے تو لوگ علاج کیوں کروائیں لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جو تخلیق نہیں، انہوں نے کہا اللہ کا کلام تخلیق مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام، اس پر ایمان ہے۔ انہوں نے کہا بن دیکھو، انہوں نے کہا خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا صلاۃ سے مراد درود ہے، نماز نہیں ہے۔ تو بغیر وضو کے درود پڑھنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہے خدا کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہوتے ہیں، اس کے بعد بیوی ہے، بچے ہیں، خدا کے بیوی بچے ہیں۔ فاعجب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا علی آج تم نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ خدا جانے میں حضرت حذیفہ کے بارے میں کیا گمان رکھتا دل میں۔ تو یہ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور آپ جلال میں تھے، غصے میں تھے، فرمایا کہ تم جاؤ۔ حضور کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، مکوکس کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ کی تھی، پھر حضور نے آزاد کر کے اس کے شادی کر دی، امہات المومنین بن گئی، اور اس کے ساتھ ایک معبور جو ہے خادم بھی وہیں سے ساتھ آیا تھا، اس کا نام معبور تھا۔ کسی نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں معبور جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضور غصے میں آ گئے کہ میرے گھر میں میری بیوی کے پاس آدمی آئے اس وقت آئے جب میں نہ ہوں، میری موجودگی میں آئے تو اعتراض نہیں ہوتا۔ حضرت غصے میں آئے، فرمایا کہ علی جاؤ جہاں تمہیں معبور ملے فقتل ہو، بس گردن اتار دو اس کی، میرے گھر میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے معبور کو ایک انصاری کے باغ میں آیا، وہ اس کے کنویں کے ساتھ جو ہے ایک اونچی جگہ بنی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے۔ میں نے تلوار نکالی اور میں نے کہا کہ یا عدو اللہ تیار ہو جا، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی کے گھر میں جاتے ہو؟ وہ بیچارہ تلوار دیکھ کے ایسے گرا کہ اس کی چادر بھی کھل گئی۔ حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مرد نہیں ہے، وہ تو ہجڑا ہے، خسرا ہے، خنسا مشکل ہے۔ میں کہا جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ۔ تو حضرت علی نے اپنے اجتہاد سے، ورنہ حضور کا حکم تھا کہ اڑا دو، لیکن حضرت علی نے فرمایا، اور یہ اجتہاد علی تھا، یہ فہم علی تھی کہ جو مارنے کی وجہ تھی وہ تو ہے نہیں۔ ان نے واپس آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیس انہ رجل، وہ تو بیچارہ مرد ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ورنہ اس کے قتل کا میرے اوپر ایک بہت بڑا الزام آتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے سیدنا عمر کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں حاملہ ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈر کے آئی ہوں کہ مجھے دنیا میں سزا دے دو، آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ جب اعتراف ہو گیا تو اب تو کوئی گواہوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی،
اعتراف جرم بھی ہے اور پھر حمل بھی موجود ہے. آپ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کو رجم کر دو. اتنی دیر میں ابھی وہ جا رہی تھی, حضرت علی فرمایا, حضرت نے فرمایا عمر روکو روکو اس کو. حضرت نے فرمایا لماذا انہا اعترفت, اس نے اعتراف کیا زنا کا اور پھر اس کے پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ گناہ تو عورت نے کیا ہے, جو پیٹ میں بچہ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کو آپ رجم کر دیں گے تو بچہ بھی تو مر جائے گا نا. جب تک بچہ پیدا نہ ہو آپ رجم نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے لولا علی اللہ لک عمر, اگر علی تم نہ ہوتے تو میں تو برباد ہو جاتا. ایک بچے کو ناحق قتل کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی, اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے شجاعت بھی عطا فرمائی تھی کہ مسلمانوں میں جو بڑے بہادر شمار ہوتے تھے ان میں سب سے پہلے حضرت علی تھے, اس کے بعد حضرت خالد الولید تھے, اور اس کے بعد اکرمہ ابی جہل کا بیٹا تھا. یہ بدر من ابطال الاسلام تھے. جب جنگ بدر ہوئی, مسلمانوں کی اور کافروں کی صفیں آمنے سامنے ہو گئی, تو پہلے دور میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ صفیں بن جاتی تھی اور ایک دوسرے کو حل من مبارز, کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. تو کفار کی طرف سے عتبہ بن الولید اور شیبہ یہ لوگ میدان میں نکلے اور پکارنے لگے کہ کون ہے ہمارے مقابلے پہ آنے والا. انصار کے نوجوان مقابلے پہ نکلے. انہوں نے کہا ہم آپ سے نہیں لڑتے, آپ انصاری لوگ ہیں, آپ باغبان لوگ ہیں, آپ کاشتکار لوگ ہیں, آپ کو ہمارے مقابلے کے ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں؟ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں تو مکے کا کوئی قریشی نکلے ہمارے مقابلے پر جو ہماری طرح سردار ہو. حضور نے ارشاد فرمایا تو حضرت علی نکلے. عتبہ بن الولید کو اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا اور وہ بڑا ہی معروف تھا, شاہ سوار بھی اور تلوار چلانے کا ماہر بھی. اس نے بڑے فن سے تلوار چلائی, لیکن جب ذوالفقار حیدر چمکی تو اس کی تلوار بھی اڑ گئی اور گردن بھی وہاں جا پڑی. تو جنگ بدر میں یعنی پہلی فتح جو نصیب ہوئی اس کا سبب بھی حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ نے آپ کو یہ شجاعت عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح یہ تمام احادیث میں موجود ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر میں اصل میں کئی قلعے تھے. یہ بات نہیں کہ کوئی ایک قلعہ تھا, کئی قلعے تھے. یہودی جو ہے نا پیسے والے لوگ تھے, یہ ہر جگہ اپنے قلعے بنا کے رہتے تھے. مدینہ منورہ میں بھی بنی قریظہ اور بنی قینقاع اور بنو نذیر جو یہودیوں کے قبائل تھے ان کے بھی بڑے بڑے قلعے تھے. آج تک بھی ان کی لونگی دیواریں مدینہ منورہ میں موجود ہیں. تمام قلعے فتح ہو گئے, لیکن قلعہ کموز جو تھا مرحب کا وہ فتح نہیں ہوتا تھا. صحابہ نے بڑا زور لگایا لیکن وہ فتح نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو رات کو مغرب کو اعلان فرمایا کہ لِأَيَّأْتِيَ رَايَةً غَدًا, کل میں ایک ایسے آدمی کو اسلام کا پرچم دوں گا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری رات انتظار میں نیند نہیں آئی کہ وہ کون خوش قسمت ہے, کل پرچم اسلام کس کو ملتا ہے. صبح کی نماز کے بعد جب حضور سلام پھیرا آپ نے
تو آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہے اور نماز بھی وہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاتو بھی علی، لے آؤ علی کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حکم پہنچا، میں دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، مجھے تو زمین نظر نہیں آتی تھی، آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی، حضور کے قریب آیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج پرچم اسلام تمہیں دوں گا اور تم مرحب کے قلعے پہ حملہ کرو گے۔ حضرت نے عرض کیا، انہوں نے کہا سمیعنا واطعنا یا رسول اللہ، حضور میں تو حاضر ہوں لیکن فی عینی وجع، میری آنکھوں میں تو اتنی تکلیف ہے، مجھے آپ بھی نظر نہیں آ رہے، زمین بھی نظر نہیں آ رہی، میں لڑائی کیسے لڑوں گا؟ حضور نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب ہو جا۔ حضرت علی قریب آئے، حضور نے اپنا لعاب مبارک جو ہے دونوں ہاتھوں سے، دونوں انگلیوں سے حضرت علی کی آنکھوں پہ پھیرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کے لعاب لگنے کی دیر تھی، واللہ ما بی وجع، مجھے پھر تکلیف ہی نہیں ہوئی کبھی۔ حضرت علی نے پرچم اسلام لیا تو مرحب جو ان کا سب سے بڑا پہلوان بھی تھا، سردار بھی تھا، جس کا قلعہ بھی تھا، وہ بڑا جناب اکڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہنے لگا خیبر جانتا ہے کہ انی انا مرحب، کہ مرحب میرا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مرحب سمتنی امی حیدرہ، میری اماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا۔ مقابلہ ہوا اور 2-4 منٹ کے اندر حضرت علی نے اڑا کے رکھ دیا، اس کی خود بھی کٹ گئی، گردن بھی کٹ گئی، اور حضرت نے جا کے اس کے دروازے کو توڑا اور دروازے کو بھی ہاتھ پہ اٹھا لیا، اور خیبر کی فتح جو تھی وہ مکمل اور کامل ہو گئی۔ اس کا اعزاز جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ خیبر فتح کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب سب سے پہلے حج فرض ہوا ہے تو امیر حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ حضور پہلے سال حج میں نہیں آئے، آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ علی تم بھی تیاری کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عادت تھی کہ اگر کوئی اہم اعلان ہوتا تھا تو یا بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا عزیز کرے، اس لیے فرمایا کہ ابو بکر کی بات نہیں مانے کہ تم جاؤ، اور پھر اس بات کا خیال رکھنا اللہ تذا تمثالا الا مسختہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی بت، کوئی تصویر سب کو مٹا دینا، اور جو بڑی بڑی اونچی قبریں بنی ہوئی ان سب کو توڑ کے بھی زمین مٹی کے برابر کر دینا، اور مکے میں بھی اور مینا میں بھی اعلان کر دینا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کے حرم میں داخل ہوں۔ یہ اعلان بھی تم نے کرنا ہے۔ تو یہ شرف جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ حضور کے نائب بن کر حضور کا اعلان کیا، اور یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا کہ حضور نے جب اگلے سال حج میں تشریف لے آئے تو اپنی قربانیوں کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا کہ آپ نے 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ جو تھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے ذبح کرو۔ اور یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا کہ حضور نے غدیر خم کے موقع پر اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، تمہارے ساتھ وہ بغض رکھے گا جو منافق ہوگا، اور تمہارے ساتھ وہ محبت رکھے گا جو مومن ہوگا،
اور حضور نے پھر دعا بھی کی کہ اللہم والی من والاہ وآل من آلاہ، کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے آپ اس سے محبت رکھیں، اور جو علی سے دشمنی رکھے آپ اس کو بھی سزا دیں۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور یہ مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا کہ بڑے بڑے صحابہ نے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا لیکن حضور خاموش رہے۔ آخر میں حضرت علی کو حضور نے خود بلایا، اس لیے حضور فرماتے ہیں ما زوجت نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے خود بھی شادی نہیں کی اور اپنی بیٹیوں کی بھی شادی نہیں کی جب تک اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ کا تم سے نکاح کر دوں، حل عندک شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے مہر میں دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے پہننے والی۔ فرمایا گھوڑا تو رکھ لو، زرہ جا کے بیچ لو۔ اور وہ زرہ حضرت نے 480 درہم کی بولی لگی، حضرت عثمان نے خریدی، اور خریدنے کے بعد حضرت علی کو ہدیہ پیش کیا کہ تمہاری شادی کے لیے میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو شادی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی، اور سیدۃ النساء فاطمہ بالجنہ حضرت علی کے گھر میں آئی، اور حضرت علی کو اللہ نے ان سے اولاد جو دی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی۔ اور حضور کو اتنا پیار تھا کہ ایک دفعہ تشریف لائے تو بی بی فاطمہ گھر میں بیٹھی ہیں لیکن حضرت علی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا این ابن عمک، کہاں ہے تمہارے چاچے کا بیٹا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے۔ حضرت پوچھتے پوچھتے آئے، دیکھا تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور مٹی کو اکٹھا کر کے سرانہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی سارے سر میں مٹی ہے۔ حضور اٹھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، مٹی کے باپ اٹھو۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی کیونکہ آپ کا بڑا بیٹا حسن تھا، لیکن جب حضور نے ابی تراب رکھا تو انہوں نے آج کے بعد مجھے ابو الحسن نہ کہو، مجھے وہی کنیت دو جو حضور نے مجھے دی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابی تراب کہلائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین بھی تھے اور سخاوت کی بھی انتہا تھی۔ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، حضرت علی ایک یہودی سے اون لے آئے اور بی بی فاطمہ کو دی کہ اس کو تم اون کو کاٹو اور میں کسی کنویں میں جا کے کام کرتا ہوں تاکہ کچھ لے آئیں اور بچوں کو کھانا کھلائیں۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور شام کو جب کھانا بالکل عین تیار ہوا تو دروازے پہ آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام کے لیے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی نے اٹھا کے مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی روزے کے ساتھ تھے، جب روزے کی افطار کا وقت آیا دروازے پہ آواز آئی میں یتیم ہوں، مجھے یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت علی وہ بھی یتیم کو لے گیا، خود بھوکے رہ گئے۔ تیسرے دن بھی آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں۔ قیدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کفیل کو، اپنے سید کو پیسہ دے کے اپنی رہائی لینی ہوتی ہے، ورنہ قیدی تو جیل میں ہوتا ہے، وہ باہر کیسے پھر رہا تھا۔ حضرت نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ حضرت آقا انعامدار تشریف لائے، دیکھا کہ تمام کے پیٹ جو ہیں وہ بالکل بش سے لگ گئے ہیں، اور حسن حسین کی آنکھیں جو ہیں گویا اندر دھنس گئی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ابھی حضور بیٹھے تھے کہ جبریل نازل ہوئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی
یہ تیرے خاندان والے جو ہیں یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں اور ان کی غرض بھی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ان کو دیتے ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، حضرت علی بھی نکلے، تو حضور نے فرمایا علی آپ بھی مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ تو حضرت علی حیران ہے، وہ کہتے میرے گھر میں تو کچھ تھا نہیں، لیکن میں حضور کو کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کہا حباً و کرامۃ یا رسول اللہ، اور میں دل میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور مختلف کھانوں کی خوشبو ہے۔ بی بی فاطمہ نے دسترخوان لگایا اور برتن بھرے ہوئے کھانے کے آگے رکھے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی، برتن اللہ کی طرف سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حیران کیوں ہوتے ہو؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نے جو مسکینوں کو دے دیا اور بچوں کو بھوکا رکھا، آج اللہ نے تمہارے لیے کھانے بھجوائے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی ملا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ قریب رہنے والے حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غسل، تجہیز، تکفین میں شریک ہوئے، اسی وجہ سے لیٹ ہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے موقع پہ بیعت نہ کر سکے، اس لیے آپ نے بعد میں 2 دن کے بعد بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے بھی آپ مشیر رہے، وزیر رہے، حضرت عمر کے بھی وزیر و مشیر رہے، حضرت عثمان کے بھی وزیر و مشیر رہے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب آپ خلافت کی مسند کے بیٹھے تو آپ کے لیے بہت بڑے بڑے امتحان آ گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اور عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ نے مطالبہ کیا قصاص عثمان کا، کہ عثمان مظلوم شہید ہوا، مدینے میں شہید ہوا، اور حضور کا داماد ہے، ذی النورین ہے، اور اس کے قاتلوں سے قصاص بھی نہ لیا جائے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ امہات المومنین سے کہیں میں مجبور ہوں، وہ بلوائی جنہوں نے قتل کیا ابھی تک ان کا پورے مدینے پہ کنٹرول ہے، اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو میں نہیں پکڑ سکوں گا، آپ مجھے موقع دیں، مہلت دیں، میری حکومت، میری خلافت مستحکم ہو جائے تو میں سب سے پہلے عثمان کا بدلہ لوں گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، سب سے بڑا امتحان تھا کہ جب حضرت عائشہ بی بی صاحبہ بھی مکے سے روانہ ہوئی، حضرت علی مدینے سے روانہ ہوئے، اور دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھے ہیں، آپ نے بی بی عائشہ کے بعد وفد بھیجا، آپ نے فرمایا امہات المومنین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بالکل آ جائیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تو جب اماں اور بیٹے کی بات ہوئی تو الحمدللہ دونوں میں صلح ہو گئی، اتفاق ہو گیا کہ ابھی حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کریں، جب ان کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو وہ قصاص عثمان لیں گے۔ اور الحمدللہ دونوں جماعتیں خوشی کے ساتھ اپنے اپنے کیمپ میں آ گئی، لیکن منافقین کی تو جان پہ بن گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ہم تو نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آدمی جو تھے 50-60 آدمی
حضرت بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کیے اور 50-60 حضرت علی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیے، اور انہوں نے کہا عائشہ کی فوجیں آ گئی، انہوں نے کہا علی کی فوجیں آ گئی، صحابہ ٹکرا گئے اور ہزاروں شہید ہو گئے۔ یہ امتحان بھی حضرت علی کو گزرنا پڑا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی آئے اور بی بی عائشہ کے حوض پہ آ کے کپڑا ڈالا اور کہا کہ اماں آپ بھی امتحان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو حملہ نہیں کیا ہے۔ پھر راز کھلا کہ یہ بھی انہی منافقین نے سازش کی تھی۔ حضرت علی نے 40 آدمی ساتھ دیے اور بی بی عائشہ کو با احترام فرمایا کہ جہاں آپ مکہ جانا چاہیں بصرہ تو آپ جا سکتی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کی بھی اسی طرح لڑائی ہوئی، یعنی حضرت علی کو بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ منورہ سے کوفہ تبدیل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان کا خون مدینے میں گرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پھر مدینے میں جنگ ہو، اس لیے ہم دارالخلافہ دور لے جاتے ہیں کہ اگر کبھی جنگ ہو تو دور تو ہو، مدینے میں تو نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں تھے کہ خوارج کا ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ علی، خارجی دشمن تھے حضرت علی کے، اہل بیت کے دشمن تھے، نواسب اور خوارج جو ہیں وہ سب سے بڑے دشمن تھے اہل بیت رسول اللہ کے۔ اس نے کہا کہ یا علی، عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، لیکن ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے میں تقریباً یعنی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بات سنو، جب ابو بکر امیر تھا تو وزیر علی تھا، جب عمر امیر تھا تو وزیر علی تھا، جب عثمان امیر تھا تو وزیر علی تھا، اب میں امیر بن گیا، تم جیسے وزیر بن گئے تو فتح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے یاد رکھے کہ خوارج نے انہوں نے میٹنگ کی کہ اس وقت دنیا میں 3 آدمی ہیں جو سب سے بڑی طاقت رکھتے ہیں، اگر ان 3 کو ہٹا دیا جائے تو بالکل جو ہے صحابہ کا بھی اور ان کے مسلک کا بھی، ان کے عقیدے کا بھی زور ٹوٹ جائے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ حضرت علی، حضرت معاویہ، عمرو بن العاص گورنر مصر۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جب آپس میں اختلاف تھا تو روم کے بادشاہ نے ہرقل نے ارادہ کیا کہ مدینے پہ حملہ کر دو، کوفے میں ہے اور امیر معاویہ بھی شام میں ہے، مدینہ تو خالی ہے، تو اس نے کوفے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی کو پتہ لگا کہ روم کے بادشاہ نے مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا، تو نے لکھا کہ یا کلب الروم، ایک روم کے کتے، اگر تم نے مدینے پہ چڑھائی کی تو میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اور حضرت معاویہ نے بھی یہی لفظ لکھے کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تم نے مدینے پہ چڑھائی کی میں علی کا سپاہی بنوں گا، ہمارے جھگڑے آپس کے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے 3 آدمیوں کو تیار کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ 17 رمضان المبارک میں صبح کی نماز کے وقت تینوں پہ حملہ کیا جائے اور تینوں طاقتیں جو ہے اسی دن شہید ہو جائیں۔ اور حضرت علی کے لیے عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ تو ایک قاتل جو تھا وہ مصر روانہ ہوا اور برق جو تھا وہ شام روانہ ہوا حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو تھا وہ مدینے اپنے کوفے میں آیا، اور اس بدبخت نے تلوار جو تھی اس کو زہر میں بجھا رکھا تھا،
تلوار چھپا کے آ گیا اور مسجد میں کھڑا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تشریف لائے تو ظالم نے حملہ کیا اور آپ کے سر پہ وہ تلوار لگی تو اندر آ گئی. حضرت علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ کی شان ہے جس نے امیر معاویہ سے حملہ کیا وہ حملہ ناکام ہوا. آپ کے بازو پہ تو زخم آیا لیکن آپ ہلاک نہ ہوئے. اور عمرو بن العاص نماز پڑھانے بھی نہیں آئے، ان کے بجائے کوئی اور آدمی تھا جو شہید ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ وہی ہوئی، لیکن آپ نے حکم دیا کہ میرے قاتل کو بالکل کچھ نہ کہو. لیکن جو شریعت نے ایک قصاص کا حکم دیا ہے، میری وفات کے بعد اس سے میری اولاد کو قصاص لینے کا حق ہے. تو اللہ کے نام پہ اور عین مسجد میں اور 17 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں ان صحابہ پر جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. واللہ اعلم.